میرے بھائیوں، یہ زندگی آپ نے اور میں نے یہ گمان کر لیا ہوا ہے، حقیقت یہ کہنے والا بھی اور سب سننے والے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے، ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ ایمان کی کیفیت جو رمضان میں ہوتی ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہوتی، جو جمعے پہ ہوتی ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتی، جو فجر کی نماز میں ہوتی ہے وہ باقی نمازوں میں نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا ثابت ہے قرآن و سنت سے، اور یہ بندہ مومن کی نشانی بھی ہے ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا۔ لیکن اتنا گھٹ جانا کہ اللہ ہی کو بھول جائے، اتنا گھٹ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کی طرف بڑھ جاتا ہے تو ایمان ایسے جسم سے نکل جاتا ہے جیسے تم قمیص کو اتار دیتے ہو۔ اس طرح کا ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ ایمان بالکل ہی اللہ کی یاد سے انسان اتنا غافل ہو جائے کہ انسان کو موت بھول جائے، ہر وقت ہر لمحہ ہر روز موت کو یاد کرنے والا ہی دنیا میں عقل مند ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے۔ اور آپ نے یہ گمان کر لیا اللہ رب العزت وہ ہیں کہ جو یہ ارب ارب درخت ہیں آپ کے سامنے دنیا کے اندر، کوئی پتا کسی درخت کا کسی جگہ پر کس وقت پر کس موقع پر کس لمحے پر زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کو جانتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کی، صرف ایک انسان کی، آپ یہ اس بات کے اوپر اگر غور کریں تو شاید آپ کو جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے۔ ایک انسان، کتنے انسان ہیں؟ 7 ارب۔ صرف ایک انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ کے لیے اللہ رب العزت نے عظیم الشان سسٹم بنایا ہوا ہے، صرف ایک بندے کی ریکارڈنگ کے لیے۔ تو 7 ارب کھرب انسانوں کی ریکارڈنگ، یہ سسٹم اللہ رب العزت کیسے چلا رہا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کے حلق سے کوئی آواز ایسی نہیں نکلتی جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کر لیتے۔ اچھا، انسان سوچتا کئی اعمال تو میں بغیر آواز نکالے بھی کر لیتا ہوں۔ ابھی گلاس پکڑا پانی پی لیا، الٹے ہاتھ سے پیے گا تو گناہ ہے، سیدھے ہاتھ سے پیے گا تو سنت کے مطابق ثواب بھی پائے گا۔ کوئی اعمال ایسے ہیں جس میں آواز نہیں نکلتی۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، 2 بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ایک دائیں کے اوپر ایک بائیں کے اوپر بیٹھے ہوئے، آپ نے حلق سے آواز نہیں نکالی، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، بیٹھے ہوئے 2، چھپ جاؤ ان دونوں سے، کوئی کام کر سکتے ہو؟ ان دونوں کی خبر کے بغیر آواز تو چلو آواز کی ریکارڈنگ والے الگ ہوں گے، اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے انہی کی بھی ڈیوٹی بھی لگائی ہو، یہ اللہ جانتا ہے سسٹم کو۔ ریکارڈ کرنے والے آوازوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے بھی ایک اگلی سٹیج بیان کی کہ انسان کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے کہ میں اعمال کرتا ہوں الفاظ کے ذریعے، سبحان اللہ پڑھا، اللہ اکبر کہا، کسی کو برا بلا کہا، یہ زبان کے اعمال اکثر ہوتے ہیں، اور پھر کچھ اعمال جسم کے ہوتے ہیں، وہ بھی اکثر ہوتے ہیں، لیکن کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو دل کے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے انسان نے نیکی کی نیت کی، اس کو اجر و ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ یہ جو دل میں نیکی کا خیال آیا اور پختہ ارادے میں چلا گیا، میں عمرے پہ جاؤں گا، میں حج کروں گا، میں 5 نمازیں مسجد میں پڑھوں گا، میں آج جمعہ مسجد میں خطیب کے سامنے سنوں گا، اذان سے پہلے جاؤں گا، یہ جو پختہ ارادہ دل میں پیدا ہوا، اس کو ریکارڈ کرنے والا کون ہے؟ نہ دائیں والا نہ بائیں والا، دل کے خیالات کیسے ریکارڈ ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی سورت کے اندر اس اشکال کو بھی دور کر دیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں تو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں اور ان کو بھی ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اسی لیے نیکی کے خیال کا اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ نیکی کا خیال، اب یہ فرشتے ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو بھی قدرت دی ہو یا کوئی سسٹم بنایا ہو، لیکن جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے، جسم کے جوارح سے سر انجام نہیں دیا جا رہا، اس کا بھی تو اجر و ثواب ہے نا، وہ بھی تو اللہ رب العزت نے دینا۔ گویا یہ ریکارڈنگ اللہ رب العزت کی اتنی پرفیکٹ ہے
اور پرفیکٹ کے بھی آگے اگر کوئی ٹینس ہو تو بندہ وہ بول لے. اتنی ایکوریٹ ہے, اتنی پختہ پائیدار ہے کہ 1 سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی اس ریکارڈنگ سے مس نہیں. جیسے کیمرہ لگاؤ, ایک بندے کے اوپر 20 کیمرے ہوں, کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی. دل کے وسوسے بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. ایسی ریکارڈنگ ہوگی کہ قرآن پاک میں اس ریکارڈنگ کے حوالے سے بھی بندہ مومن کے اور بندہ فاسق کے اور فاجر کے اور کافر کے بھی الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں کہ بندہ نیک اور متقی بھی چاہے ہوگا, ظاہر ہے انسان ہے, گناہوں سے پاک تو اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بنایا آمینہ کے لال کے علاوہ. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, اس وقت جب انسان کی آنکھ حقیقی دنیا میں کھل جانی ہے, موت کے لمحات کے بعد جب حقیقی زندگی کے اندر ارب سال کی زندگی میں آنکھ کھلنی ہے اور انسان کے سامنے اس کی ریکارڈنگ موجود ہونی ہے. اور حقیقت میں اس دنیا کے اندر بھی انسان کے گلے میں اللہ رب العزت نے ریکارڈنگ کا پورا چپ سسٹم اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی لٹکایا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں اس بات کا ذکر بھی موجود ہے, ہر بات کسی اور طرف چلی جائے گی. ایسی ریکارڈنگ ہوگی کہ بندہ کہے گا ما لی ھذا الکتاب. اللہ جب بندوں کو ان کی ریکارڈنگیں ان کے سپرد کرے گا تو بندہ چیخ اٹھے گا ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی ریکارڈنگ ہے, چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل نہیں چھوڑا, بڑے سے بڑا کوئی عمل نہیں چھوڑا, کوئی لمحہ نہیں چھوڑا, کوئی سیکنڈ نہیں چھوڑا. اس وقت اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ریکارڈنگ دیکھ لی ہے جی, دیکھ لی ہے, نہ کوئی چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا. اقرا کتابک. اب اس ریکارڈنگ کو پڑھ بھی, اب پڑھ کے سنا لوگوں کو اتنے بج کے اتنے منٹ میں کیا کیا کرتا تھا, اتنے بج کے اتنے سیکنڈ میں کیا کیا تھا. اقرا پڑھ. اور اگر ترجمہ یوں کیا جائے پڑھتا جا اور شرماتا جا, پڑھتا جا شرماتا جا, دیکھتا جا. مجھ سے انصاف طلب کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, مجھ سے عدل کی تمنا نہ رکھ. آج میں مفہوماً بیان کر رہا ہوں, میں تیرے پہ چھوڑتا ہوں. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج تجھ پہ چھوڑتا ہوں, اپنی ریکارڈنگ پڑھ لے, اپنے اعمال دیکھ لے اور اپنا حساب کتاب بھی خود ہی کر لے. جا. کیا اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا ہے؟ کتنی بڑی آپشن ہے. اپنا حساب خود کر لے کہ زیادہ لمحات نافرمانی میں گزارے ہیں کہ زیادہ لمحات تابعداری میں گزارے ہیں. اور چھوٹ کتنی ہے؟ 50% رعایتی نمبر بھی ہے, جا حساب کر لے. 50% زندگی نافرمانی میں گزار لے, اشاریہ 0.01 نیکی بھی اوپر لے کے آ جا, جنت میں داخل ہو جائے.